بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدنا علما یا ایہا النبی نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور صدق اللہ مولانا العظیم۔ 28واں سپارہ سورۃ الممتحنہ، اس کی آیت نمبر 12 اور 13 ہے، اور یہ سورت مکمل ہو رہی ہے۔ اس میں ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہاں خواتین آئیں سورۃ ممتحنہ کی آخری دعا آئیں، انہوں نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یاد رکھو، جو بیعت ہے، بیعت اصل کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، رکھ کر کے عہد و پیمان کرنا۔ مردوں کے ساتھ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا تھا، مگر عورتوں کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ویسے بیٹھ کر کے یہ عہد و پیمان لیا کرتے تھے، مگر آج کے نام نہاد ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں،
دبواتے ہیں غیر محرم عورتوں سے، بہت کچھ آتا ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ غیر محرم عورت تو پردے میں ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پوزیشن دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کیا پوزیشن آپ بھی دیکھتے ہیں، نام نہاد پیر، نہ نماز نہ روزہ، کچھ بھی نہیں، اگر ان کو دبا بھی رہی ہیں، پنکھے بھی چلا رہی ہیں جی، خدمت بھی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ خیر، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ یا مخاطب فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیارے حبیب علیہ السلام، آگے ہو کے بیٹھے ہوئے آرام سے، توجہ سے بیٹھنا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، بیٹا آپ بھی آگے ہو جائیں، ٹیک نہیں لگانی۔ اے میرے محبوب، اذا جاءک المؤمنات، جب آ جائیں آپ کے پاس مومن عورتیں، ایمان والی عورتیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکنا، اس پر کہ وہ شریک کریں گی، باللہ، اللہ کے ساتھ، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ کا ساجی، اللہ کا ساتھی، اللہ جیسے کارکردگی، اللہ جیسی عبادت، جیسے اللہ سے مانگنا ہے کسی اور سے مانگنا، سجدہ اللہ کے لیے کسی اور کو کرنا، حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ ہے، کسی اور کو ماننا، یہ سب غلط ہے، شرک ہے۔ اس پر ہی بیعت ہے کہ ہمارا معبود کون ہے؟ ایک اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، یہ بیعت ہو رہی ہے کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے یہ اقرار ہو رہا ہے۔ وہ اصحابیات ہیں۔ آج کا مسلمان غیر اللہ کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے یا نہیں ہے؟ سجدے، سلام، چڑھاوے، منت، منوتی، دعائیں، یہ درباروں پہ نہیں ہو رہی، مزارات پہ نہیں ہو رہی، کون کر رہا ہے؟ کہنے کو مسلمان ہے، دعویٰ مسلمانی کا کر شرک رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو ذرا برابر پسند نہیں۔ سب سے بڑا خدا کا دشمن مشرک ہے۔ اگر نبیوں کو ایسا مانا جائے، نبیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے، خدا والا، یعنی ان پر منت منوتی، چڑھاوے، نظر و نیاز، سجدے، رکوع، قیام، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین قبروں پہ اگر ایسا کیا جائے وہ مشرک نہیں ہوگا؟ تو لہذا وہ توبہ طائب ہو رہی ہیں، وعدہ کر رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم پوری زندگی شرک نہیں کریں گے، کہ ہم نے بھی شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، چادریں درباروں پہ چڑھاتے ہیں نا، میلے ٹھیلے لگانا، اس پہ سلام کرنا ہے جی، اس سے مانگنا، بھائی یہ سب شرک ہے، وہی بربادی ہے۔ کوئی عورت ادھر آئی، کہتے میری بھینس نہیں ملتی تھی، میں گئی بابا کلیاں والی سرکار پہ، یہاں صرف مٹی کی ڈھیری ہے، کوئی دفن ہی نہیں، وہاں میں نے وہ تھوڑا سا وہ چارہ لے گی وہ رکھا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کے لے آئی، بھینس کو کھلایا، وہ دودھ دے دیا، لہٰذا جو بابا جی نے دم کر دی ہے، اور بابا جی ہیں ہی نہیں، اگر ہیں بھی تو مرا ہوا، سویا ہوا نہیں دم کر سکتا تو مرا ہوا کیا کرے گا؟ بات ہے یہ نہیں بیٹا، یہ عقیدے کی باتیں ہیں، اگر ان سے منہ موڑ لیا تو مسلمانی ختم ہو جائے گی، مشرک ہو جائے گی۔ یہ ہندو دیکھو کس کس چیز کی پوجا کرتے ہیں جو سامنے آ جائے۔ تو خیر، پہلی جو یہی بات تھی کہ ہم شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ۔
شیئن ذرا برابر بھی، جس کے اندر آج کے مسلمان بڑے شوق سے نعرے لگاتے ہیں ہمارے مسجدوں میں، علی مشکل کشا، لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ شرک ہے، کفر ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ تو وہ کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکل کشا وہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہے؟ عام ہمارے مسجدوں میں نعرے نہیں لگتے، شرکیہ نعرے ہیں۔ جب تک شرک ہوگا بڑے سے بڑا عمل کیا جائے قابل قبول نہیں ہے، یاد رکھو۔ آدمی سارے اعمال کرتا ہے، حج بھی دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، شرافت ہے، سچ بولتا ہے، دیانتداری کرتا ہے، تجارت اعلیٰ طریقے سے صحیح کرتا ہے، معاملات اچھے ہیں، اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، سارا کچھ، مگر وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتا ہے اور سے مانگتا ہے، یاد رکھو وہ جنت میں نہیں جائے، صرف ایک بدعمالی کی وجہ سے کہ اس نے شرک کیا ہے۔ جی شرک بہت بڑا ظلم ہے، یاد رکھو کسی حال میں بھی اس کی نجات، ذرا برابر بھی دل کے اندر شرک ہوا، اور یہ ہمارے گاؤں والے اکثر لوگ یہ 11ویں دیتے ہیں نا، کس کے نام کی؟ 11ویں والے پیر کے نام کی، یہ بھی شرک ہے، نہ دینی ہے، نہ لینی ہے، نہ کھانی ہے، نہ پینی ہے، اللہ کے نام کی دو نا، اور اس کا اجر و ثواب کیسے نہ دینا ہے؟ اللہ نے یا لے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ 11ویں والے پیر کو دو، میرے ماں باپ کو دو، تمام مسلمانوں تک دعا کر دو، جو حقدار ہوا اس تک پہنچ جائے گی اگر اللہ نے منظور ہوا تو۔ مگر غیر اللہ کے نام کی، اللہ کے سوا کسی اور کی، نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، پیر ہو، فقیر ہو، سعد ہو، پیر ہو، جی کسی کے نام کی دیں گے کہ یہ خوش ہو جائے گا، یہ میرا کام بنا دے گا، یہ تو شرک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کام نہیں کرنا، پوری زندگی نہیں کرنا۔ آگے فرمایا ولا یسرقنا، اور چوری نہیں کرنی۔ یہ بیٹا ہمارے لیے ہیں چیزیں، ہم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے، جو بتلا کے قرآن کے اندر ہے۔ شرک ہے نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، کسی کی چیز پڑی ہے وہ پڑی کیا آج کل تو جیبوں سے نکالتے، گن پوائنٹ پہ لوٹتے، ٹاکے ڈالتے، سارا کچھ حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بطن کے اندر حرام کا ایک قطرہ بھی چلا گیا، شراب کے بارے میں ایسا آتا ہے، قطرہ بھی چلا گیا بغیر توبہ کے مار گیا تو جہنم ٹھکانا ہے۔ ہمارا کیا کسی نہ کسی طریقے سے لوٹ مار کر لے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اچھا پھر کہتے وہ جی سائڈ پہ چیز پڑی تھی ہم نے اٹھا لی، جب تیری نہیں ہے تو کیوں اٹھاتے ہو؟ کسی کی بھی ہو سکتا ہے اسے اٹھا کر کے مالک تک پہنچا دو، نہیں پتا کسی امانت دار کو دے دو، یہ اعلان کروا یہ چیز میرے پاس ہے جس کے لے جائے، مگر چوری نہیں کرنی۔ آگے فرمایا ولا یزنی، اور برائی بے حیائی نہیں کرنی، غلط کاری نہیں کرنی۔ یہ عید ہو رہا ہے ہمارے لیے بھی ہے، ہائے چھوٹے کیا بڑے کیا برائی بے حیائی کے اندر ملوث، جاتے ہوئے ماں بہن بیٹی کی عزت لوٹنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور اگر آج کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت لوٹی تو کل کو اپنی کی لوٹی جائے، خود تو بڑا غیور بنتا ہے، کوئی ایسے حرکت کرے کہ کوئی ماں بہن بیٹی کے ساتھ جی چاہتا ہے اسے گولی مار دوں، ٹکڑے کر دوں، اگر تو کسی کے ساتھ کر رہا ہے تو تیرا نہیں وہ اثر ہوگا، آج عزت کرو گے کل کو کراؤ گے، آج بےزتی کرو گے کل کو آپ کی بےزتی ہوگی۔ اس لیے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نگاہ تک نہیں اٹھانی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں اے علی کوئی عورت آ رہی ہے، آپ نے ایک نگاہ اٹھائی فوراً جھکا لو، اگر دوبارہ اٹھائی تو ایسا جیسے زنا کیا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں اور بہت بڑی عظمت اور شان ہے ان کی. آج پتہ ہے میں نے بری نگاہ نال تو نہیں دیکھا تھا, اچھی کے ساتھ دیکھا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے اچھی نگاہ سے کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ غلط کہتے ہیں, جھوٹ بولتے. اس لیے اگر دوسری نگاہ پڑی تو وہ زانیہ ہے, جیسے برائی کر لی ہے. اللہ کے نبی نے اتنا تحفظ دیا ہے خواتین کو. ہمارا کیا حال ہے؟ موبائل ہے, فون ہے, سب پہ جی باتیں ہو رہی ہے. بہت بڑا جرم ہے, یاد رکھو. اس کی بڑی سخت سزا ہے جہنم کے اندر. دنیا میں پتہ ہے کتنی سزا ہے؟ اگر کوئی کمارا برائی کرتا ہے, اللہ کے قرآن کہتا ہے گڑھا کھودو کمر تک, یہاں تک, اس کو دبا دو نیچے سے. نہ یہ ہے کہ ہاں اگر غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارو. کوڑا بڑا سخت ہوتا ہے, ماری جائے. جو شادی شدہ ہے اس کو کھڈا نکال کر کے, گڑھا نکال کر کے دبا دو کمر تک, پھر اس کو پتھر مارو. پتھر کتنے مارنے ہیں؟ جب تک وہ مر نہ جائے. حالانکہ منہ پہ تھپڑ مارنا گناہ ہے کسی کو بھی, مگر وہاں جو پتھر جہاں لگے ثواب اور نیکی ہے, مارنے والے کو نیکی ملے, اس کا گناہ معاف ہو جائے. اتنا بڑا جرم ہے. میں تو کہا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ایسے بدکار کو اپنی پاک زمین پر چلنے کا حکم نہیں دیتے, اس کو سنسار کرنا. مگر آج ہماری کیا